حرام کاری میں پڑ جائے، جتنے پیدا ہو ان میں اسلامی غیرت تو ہوگی نہیں، کیونکہ جس کی اصل ٹھیک نہیں ہوگی وہ سچا مومن ہو سکتا۔ اب سمجھے ہو یہ تین کو ایک کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ 3 طلاقوں کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے اور یہ حلال کرتے ہیں، اس سے اندازہ کر لو ہر حرام چیز ان کو کتنی پیاری ہے۔ تو جن کو حرام سے اتنی محبت ہو وہ حلال چیزوں کو کہاں پسند کریں گے؟ تو ہر چیز کو شرک بدعت شرک، جس طرح پولیس والوں کو سکھایا جاتا ہے نا، فوج کو پولیس کو لیفٹ رائٹ، ان کو بس شرک بدعت اور کچھ ان کو آتا۔ وہ ایسا ہی ایک ملا تھا نا، اس کے پڑوس میں مرغی رکھی ہوئی تھی، کسی نے بچے مرغی کے پالے ہوئے تھے گھر میں۔ ملا جی چلے جاتے تھے، وہ پڑوس کی مرغیاں دیوار پھاند کے آ جائیں مولوی صاحب کے گھر میں، کبھی بیٹ کر جائیں کبھی گند کر جائیں۔ مولوی صاحب کی بیوی بڑی تنگ آئی، اور مولوی کی حکومت باقی سب پہ چلے مگر بیوی پر وہاں مولوی صاحب فیل، جو حکم مائی باپ وہاں ان سے کچھ بنتی۔ وہ مولوی صاحب کی بیوی بڑی تنگ آئی، کہنے لگی ان کو کہو یہ مرغیوں کو بند کر کے رکھیں، ان کا بے زبان جانور ہے، کیا بات ہے آ جاتے ہیں کوئی بات۔ اس نے کہا میں کسی دن بدلہ لے لوں گی، ان کا نہیں بالکل بے زبان جانور ہے، چھوڑ دو۔ وہ اس نے کوئی نئی چادر بچھائی، کوئی کھانے پینے کا سامان رکھا، وہ پڑوس کی مرغی آئی اور بیچ کر گئی۔ مولوی صاحب کی بیوی کو چڑھا غصہ، اس نے پکڑا اور ذبح کر دیا، ذبح کرا، کھال اتاری اور چڑھا دیا۔ ملا جی آئے جب مدرسے سے، کہنے لگے ہاں بڑی خوشبو آ رہی ہے، کیا پکڑا ہے؟ اس نے کہا میں نے مرغا چڑھایا ہوا ہے۔ کہنے لگے وہاں کہاں سے آیا؟ اس نے کہا آنا کہاں سے تھا، وہ پڑوس کا آیا، میرا کھانا خراب کر گیا، مجھے غصہ چڑھا، میں نے ذبح کر دیا۔ کہنے لگے حرام ہے۔ اس نے کہا سن، باہر جا کے کرنا حرام، یہاں نہیں چلے گا تیرا فتویٰ، میں نے چڑھا دیا میں کھاؤں گی۔ کہنے لگا بالکل حرام ہے۔ اس نے کہا چپ ہوتا ہے یا تجھے بھی نکالوں میں؟ اب مولوی صاحب سے بولا نہ جائے، بیوی کے سامنے کیا بولے، راشن بند ہو جائے گا۔ چپ کہتے رہے حرام ہے۔ اس نے کہا چپ ہوتا ہے یا نہیں؟ بڑا شور مچا رہا ہے، پول کھول دوں گی تیرے سارے۔ اب دیکھا کہ بیوی بڑی سخت ہو گئی ہے اور فتویٰ نہیں سن لی، کہنے لگے یہ بتاؤ لہسن ادرک پیاز ٹماٹر گھی مسالے یہ تو گھر کے ہیں نا؟ اس نے کہا کہنے لگے پھر مجھے شوربہ دے دینا۔ اس نے کہا شکر ہے تھوڑا سا تو نرم پڑا ہے، تھوڑا سا تو دین میں ملاوٹ ہوئی ہے اس کے فتوے میں، اتنا تو ہوا ہے۔ وہ جب تیار ہو گیا، وہ دیکھی، وہ پتیلا اتار کے لائی، رکھا ان کے سامنے پلیٹ اور شوربہ ڈالنے لگی، ایک بوٹی آ کے گر گئی۔ بیوی نے ہاتھ سے پکڑ کے اٹھانے کی کوشش کی، کہنے لگے جو خود سے آتی ہے آنے دو۔ یہ حال ہے ان کے فتووں کا، حرام کرتے ہیں، ہر جائز چیز کو پاک چیز کو حرام کہتے ہیں۔ ارے تمہیں کیا پتا یا علی کا نعرہ لگانا یہ کافروں پر کتنا بھاری پڑتا ہے؟ ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے فتح حاصل کرتے ہیں۔ اگر تمہیں نہیں معلوم اٹھاؤ البدایہ والنہایہ، یہ مسلمانوں کا شعار تھا۔ صحابہ کرام اور مسلمان لشکر جب کبھی جنگ میں جاتا تھا تو وقال بشعارہم، حدیث کے الفاظ روایت کے الفاظ ہیں کہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے۔ اور میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، چشمدید لوگ جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا سنا۔ امرتسر زیادہ دور نہیں ہے، لاہور کے قریب ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ، ایک مسجد میں جھگڑا ہو گیا، سکھوں سے اور ہندوؤں سے جھگڑا ہو گیا، مسلمانوں کو مسجد میں بند ہونا پڑ گیا۔ باہر سے ہندو پتھر برساتے تھے، مسلمانوں کے پاس اندر کچھ اسلحہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں یہ لوگ ایسے نہیں تھے نا، اب تو مسجدوں میں بھی لوگ اسلحہ رکھنے لگ گئے، اللہ معاف کرے۔ اس زمانے میں مسجدیں صرف امن کا گھر ہوتی تھی۔ مسلمان اندر بند ہو گئے، مقابلہ کرنا تھا۔ مسلمان تھے سارے پکے سنی، وہ لوٹے جتنے رکھے ہوئے تھے مٹی کے، انہوں نے ان کو بھرا پانی سے اور یا علی کا نعرہ لگا کے جب وہ مارتے، جس ہندو سکھ کو لگتا وہی مر جاتا۔ وہ جب 2-4 مرے تو ان کو فکر ہو گئی کہ یہ مسلمانوں نے لوٹا بم ایجاد کر لیا۔ وہ انگریز کے پاس گئے، پولیس تھانے میں بھاگے ہوئے، اس زمانے میں انگریز کی حکومت تھی، ان کو جا کے بتایا جی مسلمانوں نے لوٹا بم بنا لیا ہے، ہمارے بندے مر گئے ہیں۔ اس نے کہا لوٹے سے بندہ کیسے مر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی آ کے دیکھ لو لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ انگریز آیا پولیس والا اور اس کے ساتھ اس کا لشکر آیا، انہوں نے دیکھا بندے واقعی ڈھیر ہوئے ہوئے تھے، لوٹے بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس نے کہا لوٹے سے بندہ نہیں مر سکتا۔ ان کا جی مارتے ہیں۔ اس نے مسلمانوں کو کہا ذرا میرے سامنے مارو نا۔ انہوں نے لوٹا بھر کے پھر یا علی کا نعرہ لگا کے ایک ہندو کو مارا، وہیں مر گیا۔
اب انگریز کا بیان سنو مسلمانوں، سنیو سنو انگریز کا بیان، وہ اہل حدیث نہیں تھا۔ انگریز کا بیان سنو، وہ انگریز کہتا ہے مجھے پتہ چل گیا یہ بندہ لوٹے نے نہیں مارا، علی نے مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ میری کتاب حقائق انشاءاللہ اس کا دوسرا ایڈیشن چھپ رہا ہے، ان کے عقیدے اور ان کا گند میں نے اس میں لکھا ہے، ذرا اس کو پڑھ لینا۔ اور جمعیت اہل سنت کہلانے والے یہ ایک دیوبندیوں کا ادارہ ہے لاہور میں، انہوں نے ان کے پورے مجموعہ رسائل 2 جلدوں میں چھاپے اور ان کا گند چھاپا ہے، دیوبندی بھی ان کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ تھانوی نے اپنی کتاب تحفۃ العلماء کی دوسری جلد میں یہ کہا ہے کہ کسی بھی اہل حدیث غیر مقلد کا منہ قبلے کی طرف نہیں رہتا، یہ سب بد زبان لوگ ہیں اور ان میں دین نہیں ہے۔ جو بندیوں نے بھی ان کو برا کہا۔ ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں تمہیں اگر رسول سے پیار نہیں، تمہیں غوث اعظم سے پیار نہیں تو ہم تمہیں نہیں کہتے کہ تم پیار کرو، تمہارے لیے اگر یہ توفیق نہیں ہے تو تم شرم کرو اور کوشش کرو اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی، مگر جو مسلمان ہیں ان کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم نے اپنی حرکتیں بند نہ کی تو پھر ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، پھر اس وقت تم نہیں رہ سکو گے، اس وقت یہ سپریم کورٹ اور اسمبلی والا حال نہیں ہوگا، پھر ہم حوالے پیش کر کے یہ بتائیں گے کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری کتابیں دیں گے اور اس میں بتائیں گے۔ چنانچہ انگریزوں نے بھی ان کے خلاف جو فیصلے دیے ہوئے عدالتوں میں ہمارے پاس وہ بھی موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے آج جو کارروائیاں کر رکھی ہیں، ان کو چاہیے کہ لوگوں کو نبی کے نام پر جمع کریں، یہ انہی کے نام پہ ان کو توڑتے ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور یہ نام ہم کو نبی نے دیا ہے۔ خود نبی پاک نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، حضرت امام زین العابدین کی روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کثرت سے درود و سلام پڑھنا سنیوں کی نشانی ہے۔ یہ اہل سنت کا لفظ آج نہیں نکلا، صحابہ اہل سنت تھے، تابعین اہل سنت تھے۔ اور ایک چیلنج کرتا ہوا جا رہا ہوں کو کان کھول کے سن لیں، دنیا میں جو بندیوں کو، وہابیوں کو، شیعوں کو، مودودیوں کو، چکڑالویوں کو، گکھڑویوں کو، جس کو چاہو کھول کے دیکھ لو، تمہیں ان میں علماء تو مل جائیں گے، کوئی ولی اللہ نہیں ملے گا۔ جتنے ولی ملیں گے سب سنیوں میں ملیں گے۔ غوث اعظم کا لقب محی الدین، خواجہ غریب نواز کا لقب معین الدین، حضرت خواجہ سہرورد کا لقب شہاب الدین، خواجہ نقش بند کا لقب بہاؤالدین۔ تو مجھے کہنے دو محی الدین ہمارے پاس ہے، معین الدین ہمارے پاس ہے، شہاب الدین ہمارے پاس ہے، بہاؤالدین ہمارے پاس ہے، نظام الدین ہمارے پاس ہے، علاء الدین ہمارے پاس ہے، قطب الدین ہمارے پاس ہے، دین بھی ہمارے پاس ہے، دین والے بھی ہمارے پاس ہیں۔ تمہارے پاس نہیں ہے، کوئی دکھاؤ ولی دکھاؤ۔ ولایت اللہ کا انعام ہے اور اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے، کیونکہ انعام دوستوں کو دیا جاتا ہے، دشمنوں کو۔ یہ اس بات کی سب سے سچی اور بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے۔ ولی دوست کو کہتے ہیں، ولی مددگار کو کہتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہم ان سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ کوئی مدد نہیں کر سکتا تو قرآن میں اللہ کیوں فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو؟ کیوں قرآن میں ہے اعینونی بقوہ، کیوں قرآن میں ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ نماز اور صبر میرا عمل ہے، میرا عمل بھی مخلوق ہے، میں بھی مخلوق ہوں، تو تم نماز سے مدد مانگو۔ اگر مجھے اپنی نماز پر ناز نہیں، مجھے نبی پر ناز ہے۔ میری نماز میں کمی ہو سکتی ہے، میرے نبی میں کوئی کمی نہیں۔ تم شک والی چیز سے مدد مانگتے ہو، میں یقین والی چیز سے مدد مانگتا ہوں۔ اور ہم یہ مدد مانگ رہے ہیں، مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ اور کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ کبھی آپ نے اس شعر پہ غور کیا؟ دیتے کتنے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت یہ نہیں فرماتے کون دیتا ہے دینے کو ہاتھ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو، یہ منہ غلط کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ منہ ایسا ہو کہ جو اس منہ سے نکلے وہ ہو جائے۔
جو کہہ دے وہ مل جائے، جو دے دے وہ ہو جائے۔